السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ان آیات میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا انجام بیان کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی آیات بینات کی ڈٹ کر مذاق کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں تو وہ چودھری بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، نبی اور نبی کے اصحاب کو نعوذ باللہ عزت والا نہیں سمجھتے، ایسے لوگ کل ذلیل و خوار ہوں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے عذاب دے کر، فرمائیں گے یہ عذاب چکھو، یہ اللہ رب العزت پھر ان کو ایسے استہزاء کرے گا، اللہ رب العزت ان کو ڈانٹ بلائے گا اور فرمائے گا یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، اور ذلت ان کی اور رسوائی اس قدر ہوگی کہ بھوک پیاس سے نڈھال اللہ رب العزت ان کو تھوہر کا درخت زقوم جسے بولا گیا ہے جو کانٹے دار ہوگا، جو نگلنا مشکل ہوگا، اندر نہیں جائے گا، جب چلا جائے گا تو اندر جا کر تھڑتھلی بچا دے گا اور وہ تڑپے گا، اپنے آپ کو بن جائے گا اس کو اور کہے گا کہ مجھے پیاس کی ضرورت ہے، پیاس پانی پلایا جائے گا، وہاں پانی کی جگہ پیپ گندا زخمیوں کا جیسے زخموں کا خون ہوتا ہے وہ بلایا جائے گا، اور اسی طرح تانبا یہ لوہا اس طرح کی چیزیں پگلا کر وہ تیل سا تلچھٹ اس کو پلایا جائے گا، یعنی کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اذیت ہی اذیت، اور جب کھا بھی لے گا تو پھر فرشتے اس کو جہنم کی آگ میں پھر لے جائیں گے، کھینچیں گے اس کو، اور اس کے سر کے اوپر بھی پانی ڈالا جائے گا، اس کو اس سے نہلایا جائے گا، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا، چاروں طرف چاروں راستے بند ہو گئے، کسی طرف بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت حالانکہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت رحم کرے گا، مگر ان لوگوں پر جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید رہتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر بھی فخر نہ کریں، جو کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اللہ سے شرف قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا الا کہ یہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر میں محمد کا بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ساری کی ساری 63 سالہ پاکیزہ ترین زندگی ہے، آپ کی سیرت اور کردار سب سے اعلیٰ ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ہم رحمت کے محتاج ہیں، اور نبی معصوم ان خطا ہوتے ہیں کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کچھ کر لو۔ یہ نہیں کہ یہ تکبر اور فخر میں اور غرور میں یا پڑھ لیا ہے یا کچھ نیک عمل کر لیا ہے تو دوسرے کو کچھ سمجھنا نہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا متقی پارسا اور پرہیزگار ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ فخر کس بات کا؟ بس عاجز رہنا چاہیے، انکسار رہنا چاہیے، انکساری اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا، اس کے بعد پھر کل کے سبق میں آئے گا ان لوگوں کو جزا جو لوگ ساری زندگی نبیوں کی مدد، نصرت، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرتے رہے، اور جنہوں نے ساری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری میں گزاری ہے، ان کو اللہ رب العزت انعامات سے نوازے گا۔ یوم، اس دن لا یغنی نہیں کام آئے گا مولن کوئی دوست، اب مولن کسی دوست کے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اور مولا کا معنی غلام کا آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، مولا کے کئی ایک معنی ہے، مولا کا معنی رب بھی ہوتا ہے، یہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا۔ بعض لوگ اس سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت تو سارے کرتے ہیں، لیکن جو ایک مخصوص طبقہ جو ٹھیکیدار مانتا ہے کہ حضرت علی کو ہم ہی مانتے ہیں، کوئی اور نہیں مانتا، وہ مولا کا معنی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں معنی، اور نعوذ باللہ بسا اوقات تو حضرت علی کو اللہ رب العزت سے بھی بڑھا چڑھا کر اس طرح کے جملے اور مشکل کشا اور کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے حضرت حسین کے بارے میں، حالانکہ یہ سارے نبی اور صحابہ سارے اللہ کے در کے فقیر اور محتاج تھے، اور انہوں نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے، یہی تربیت کی ہے۔ مولا کا معنی دوست ہے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، الا من مگر جس پر رحم اللہ اللہ نے رحم کیا، اللہ جس پر چاہے رحم کرتے ہیں، اللہ نے فاحشہ عورت پر رحم کر دیا، اللہ پکڑنے پہ تو پکڑ بھی لے، اللہ رب العزت گرفت پہ آئے وہ گرفت بھی کر لے۔ جیسے ایک شخص نے بلی کو، ایک عورت نے بلی کو بھوکے باندھے رکھا، جہنم کا ایندھن بن گئی، اور وہ عورت جو بدشمان تھی لیکن نمازیں بہت پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، نفل و نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی، جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ چھوڑنے پہ آئے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، الا من رحم ربی جس پر اللہ رحم کرے، انہ بلا شبہ وہی ہے، والعزیز الرحیم وہی نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ انہ بلا شبہ شجرہ درخت الزقوم تھور کا، بلا شبہ تھور کا درخت طعام الاسیم کھانا ہے گناہگار کا، ہے ایسا بد نصیب جو جرم کے اوپر جرم کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہیں کرتا، حقوق العباد میں بھی غفلت کرتا ہے، اور تکبر اور فقر سے زندگی گزارا ہے، ایسا سخت گناہگار جو ہے اس کے لیے یہ توہر کا درخت کھانا ہوگا کل قیامت کے دن۔ کل مہلی مانند پگھلے ہوئے تانبے کی یغلی، وہ کھولے گا فی البطون پیٹوں میں، وہ پیٹوں میں جب جائے گا ایسے کھولے گا جیسے ہڈیاں آگ پر غبارے باری، غلی الحمیم تیز گرم پانی کھولنے کی طرح وہ ایسے پیٹوں میں کھولے گا۔ خذو تم پکڑو اسے، اللہ رب العزت جہنم کے ان کو دروغوں سے فرمائے گا تم پکڑو اسے، فاتحو پھر بس اسے دھکیل کر لے جاؤ، الی سواء الجحیم جہنم کے عین وسط میں جہاں کڑا اور سخت عذاب دیا جا رہا ہے وہاں دھکیل کر اسے لے جاؤ۔ اس طرح کی آیات جب آئیں تو ہمیں اللہ رب العزت سے استغفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا جب جہنم کی آیات آتی، جہنم کا تذکرہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت کا جب آتا تذکرہ تو آپ جنت کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یہ اللہ رب العزت سوال کرتے رہنا چاہیے. جب عذاب کی آیات آئیں استغفار ہمیں یہ کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ عام روٹین میں بھی، اور جہنم کا تذکرہ سن کر بھی فاتحو بس اسے دھکیل دو الی سواء الجحیم جہنم کے عین وسط میں، ثم صبوا پھر انڈیلو فوق رأسی اس کے سر پر من عذاب الحمیم عذاب تیز گرم پانی کا. اندر بھی عذاب ہے اور باہر بھی عذاب ہے، چاروں طرف ہر لحاظ سے عذاب ہی عذاب، اذیتیں ہی اذیتیں. کیوں؟ دنیا میں اس نے بڑی سکون چین سے زندگی گزاری، بڑی عیش و عشرت کرتا رہا. اس نے سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے ایسے جیسے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے ایسے جیسے جنت ہے. کافر اس دنیا کو جنت سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ نہیں یہ قید خانہ ہے. جیسے قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، قید میں ہم قید میں ہیں. ہماری قید کیسی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اور اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم غلام ہیں رسول کے غلام. حقیقت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کے دین کا، آپ کی جو باتیں ہیں ان کا گرویدہ ہو جانا چاہیے، حقیقت میں غلام بن جانا چاہیے. ذوق اللہ رب العزت فرمائیں گے، کہا جائے گا انہیں ذوق تم مزہ چکھو انکا انت بے شک تو تھا العزیز الکریم، بڑا معزز بڑا مکرم. یعنی دنیا میں تو بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، بڑی تیری تکریم کی جاتی تھی. آج تو عذاب چکھ، ان ھذا بلا شبہ یہ عذاب ما کنتم بہی وہ ہے جو تم تھے جس کی بابت کا تمترون شک کرتے، جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ وہی عذاب ہے. اللہ ہم اس عذاب سے محفوظ